اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد یرحمک اللہ فلولا الذی رأینا من سوء صنیع کثیر ممن نصب نفسه محدثا فیما یلزمهم من طرح الاحادیث الضعیفہ والروایات المنکرہ وترکہم الاقتصار علی الاحادیث الصحیحہ المشہورہ مما نقلہ الثقات المعروفون بالصدق والامانہ بعد معرفتہم واقرارہم بألسنتہم ان کثیرا مما یقذفون به الى الاغبیاء من الناس هو مستنکر ومنقول عن قوم غیر مرضیین ممن ذم الروایہ عنہم ائمۃ الحدیث مثل مالک بن انس وشعبہ بن حجاج وسفیان بن عیینہ ویحیی بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مہدی وغیرہم من الائمہ لما سہل علینا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحسين۔ آج کی یہ عبارت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے تصنیف کی ایک دوسری وجہ بیان کرنے کے مقصد سے ذکر فرمائی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کا مجموعہ جو تیار کیا اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ سنا کہ حدیثیں وضع کرنے والے لوگوں نے مختلف مقاصد کے تحت احادیث وضع کی اور وہ اپنے مختلف اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے محدث بنے اور محدث کا لیبل لگا کر ہزاروں حدیثیں اپنے شاگردوں کے ذریعے انہوں نے عوام میں پھیلا دیا۔ ایسے نازک دور میں جب لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کیا اور ضعیف اور موضوع روایتیں منکر روایتیں وہ بیان کرنے لگے، عوام میں پھیلانے لگے، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو ناقدین حدیث کہلاتے ہیں ان کو پیدا کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت یحییٰ بن سعید قطان، حضرت امام مالک، حضرت عبد الرحمن بن مہدی، سفیان بن عیینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ناقدین حدیث ہیں، حدیثوں کو پرکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی بے پناہ ناقدانہ صلاحیتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات کی تنقیح فرمائی، احادیث صحیحہ کو موضوع روایتوں سے الگ کیا، جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے ایسے ہی الگ کیا۔ بعض لوگوں کو اسی لیے آپ نے پڑھا کہ ایک شخص عبد الکریم نام کا جو حدیثوں کو گڑھتا تھا، جب اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کتنی حدیثیں تم نے گڑھی؟ اس نے کہا 4000 حدیثیں۔ اس نے کہا اس کو قتل کر دو۔
تو اس نے کہا یہ بتاؤ میری ان 4000 حدیثوں کا تم کیا کرو گے جو میں نے گڑھا؟ تو اس وقت خلیفہ نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ اور ابو اسحاق جیسے لوگ زندہ رہیں گے اس وقت تک تم جیسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ حدیثوں کو پرکھ لیں گے کہ کون سی موضوع ہے اور کون سی صحیح ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نازک دور میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگوں کو، یحییٰ ابن سعید قطان جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مذکورہ امور کے بعد اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، فلولا الذی رعینا من سوء صنیع کثیر، اگر ہم نے کثیر افراد کا وہ قبیح فعل نہ دیکھا ہوتا جو ان سے صادر ہوا، جنہوں نے من نصب نفسہ محدثا، جنہوں نے خود کو بطور محدث کے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس صورت میں ان پر ضعیف اور منکر حدیثوں کو ایک کنارے کر دینا لازم تھا، فیما یلزمہم من طرح الاحادیث الضعیفہ والروایات المنکرہ وترکہم الاختصار علی الاحادیث الصحیحۃ المشہورہ مما نقلہ الثقات، کہ ان کے اوپر لازم تھا کہ ضعیف اور منکر حدیثوں کو ایک کنارے کر دیں اور ان احادیث صحیحہ مشہورہ پر اختصار کریں جو ان ثقات محدثین سے مروی ہیں جو صدق و امانت میں مشہور ہیں۔ ان کا اپنی زبان سے اقرار اور اس اعتراف کے باوجود کی بہت سی حدیثیں جو عام لوگوں سے بیان کرتے ہیں وہ منکر ہیں، کہ محدثین کو یہ معلوم ہے کہ یہ احادیث منکر ہیں اور وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں غیر پسندیدہ لوگوں سے مروی ہیں۔ ایسے غیر پسندیدہ لوگوں سے وہ مروی ہیں کہ ممن ضم الروایت عنہم ائمۃ الحدیث، کہ جن سے روایتوں کے لینے کی ائمہ حدیث نے مذمت فرمائی ہے، یعنی وہ ان راویوں سے مروی ہیں وہ احادیث کی جن سے ہمارے مستند محدثین نے منع فرمایا، لیکن پھر بھی بہت سے محدثین ایسے لوگوں کی حدیثیں بیان کر کے عوام میں وہ پھیلاتے ہیں، عوام نہیں سمجھ پاتی کہ یہ حدیثیں کس معیار کی ہیں۔ منع کرنے والوں میں جن سے امام مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی اور ان کے علاوہ ائمہ حدیث نے منع فرمایا ہے کہ ایسے راویوں سے حدیثیں نہ لی جائیں کہ جن کی روایتیں منکر ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے علم میں نہ ہوتی تو ہم پر وہ کام جس کی تم نے درخواست کی ہے، فرماتے ہیں لما سہل علینا الانتساب لما سألت من التمیز والتحصیل، کہ ہم پر وہ کام جس کی تم نے درخواست کی ہے، یعنی صحیح اور ضعیف احادیث میں تمیز اور صحیح احادیث کا جمع کرنا لما سہلا یا آسان نہ ہوتا، ولیکن من اجل ما اعلمناک من نشر القوم الاخبار المنکرہ بالاسانید الضعاف المجہولہ
وقذفهم بها الى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا اجابتك الى ما سألت. لیکن اسی وجہ سے جو ہم نے تمہیں بتایا، یعنی خود ساختہ محدثین کا منکر روایتوں کو ضعیف اور مجہول سندوں سے لوگوں میں پھیلانا اور ان روایتوں کو عوام الناس سے بیان کرنا جنہیں احادیث کے عیوب کی معرفت نہیں ہے، ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے دل پر تمہاری فرمائش پوری کرنے کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ تیار کیا تاکہ لوگ ان روایتوں سے بچیں جو منکر ہیں، متروک ہیں، اور وہ احادیث پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ منقول ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت سے یہی سمجھانا چاہا کہ مسلم شریف کا مجموعہ تیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اس عبارت میں چند ان محدثین کا نام لیا ہے جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، جیسے امام مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ حدیثوں کو پرکھنے کی اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت دی ہے، اور یہ ان ائمہ حدیث میں سے کہلاتے ہیں جن کے اقوال پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن میں حضرت امام مالک ہیں۔ امام مالک یہ کون ہے؟ امام مالک کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا نام مالک بن انس ہے، اور آپ کا لقب امام دار الہجرہ ہے۔ آپ کا وطن مدینہ منورہ ہے۔ تقریباً 900 مشائخ سے آپ نے علم حدیث پڑھا ہے، جن میں 300 تابعین تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جیسے اہم امام بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، حضرت امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے بہت سے اساتذہ جیسے حضرت معن بن عیسیٰ، عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ بن وہب وغیرہ، یہ سب آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ گویا امام بخاری، امام مسلم کے اساتذہ کے بھی استاذ ہیں۔ آپ درس حدیث کا بہت زبردست اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی تصنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب موطا امام مالک ہے، جسے تقریباً 1000 محدثین نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر تحریر فرمایا۔ آپ کی وفات کے وقت آخری ملاقات کے لیے تقریباً 130 فقہا اور محدثین حاضر تھے۔ خلیفہ ہارون رشید آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ 179 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے۔ سیاہ ستہ میں آپ کی مروی احادیث موجود ہیں۔ آپ کا شمار طبقہ سابعہ میں سے ہوتا ہے۔ حضرت شعبہ بن حجاج، آپ کا نام شعبہ بن حجاج ہے، کنیت ابو بسطام ہے، وطن آپ کا بصرہ ہے۔ علم حدیث میں آپ کی امامت اور جلالت علمی خلف و سلف کے نزدیک مسلم الثبوت ہے۔ علم حدیث میں آپ کا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ آپ کے اساتذہ اور تلامذہ کی اتنی تعداد ہے کہ شمار مشکل ہے۔
آپ کے بارے میں حضرت امام شافعی جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں کوئی حدیث پہنچانے والا نہ ہوتا۔ آپ اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت مسلم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی شعبہ کے مکان پر گیا انہیں نماز میں ہی مشغول پایا۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 161 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور بصرہ میں مدفون ہوئے۔ طبقہ سابعہ سے آپ بھی ہیں، صحاح ستہ میں آپ کی بھی مرویات ہیں۔ سفیان بن عیینہ، آپ کا نام سفیان بن عیینہ ہے، کنیت ابو محمد ہے۔ 107 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے بیت اللہ شریف کے جوار میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کی علمی جلالت اور آپ کی تقوی و طہارت پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔ علم حدیث میں آپ کی مہارت تمام محدثین کے نزدیک مسلم ہے۔ آپ نے بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام زہری، حضرت سلیمان تیمی، سفیان ثوری کا نام شامل ہے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔ 80 سال کی عمر میں یکم رجب 187 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا شمار طبقہ ثامنہ میں ہوتا ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی بھی مرویات ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان، نام یحییٰ ہے، ابو سعید کنیت ہے۔ آپ کا شمار نامور محدثین میں ہے۔ جو محدثین حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو ناقدین حدیث ہیں، راویوں کے پرکھنے کا کام کرتے ہیں، اس باب میں آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ گویا ناقدین حدیث کے امام ہیں۔ حضرت سفیان ثوری آپ کی قوت حافظہ اور علمی قابلیت پر تعجب فرماتے تھے۔ ائمہ حدیث آپ کے قول کو حجت بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس راوی یا حدیث کو یحییٰ بن سعید نے چھوڑ دیا اسے ہم سب نے چھوڑ دیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت سلیمان تیمی، یحییٰ بن سعید انصاری، امام جعفر صادق، امام اعمش، امام اوزاعی، امام مالک، سفیان ثوری جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مہدی، علی بن مدینی، ابو بکر بن شیبہ جیسے اہم محدثین سر فہرست ہیں۔ 120 ہجری میں بصرہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور 198 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا شمار محدثین کے طبقہ تاسعہ میں ہے۔ آپ کی مرویات صحاح ستہ میں۔ عبد الرحمن بن مہدی یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، انتہائی کثیر حافظ الاحادیث، اعلیٰ درجے کے فقیہ اور بہت ہی بلند پایا امام حدیث ہیں۔ حضرت امام شافعی کا بیان ہے کہ میں نے دنیا بھر میں ان کے جیسا مہارت والا استاذ حدیث کسی کو نہیں پایا۔ حفظ و اتقان، ورع و تقوی میں بھی اپنے دور کے بے مثال آپ شیخ الحدیث تھے۔ حضرت علی بن مدینی فرماتے ہیں اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مجھ سے قسم لی جائے تو میں قسم کھا کر کہہ دوں گا کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے بڑھ کر احادیث جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت شعبہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، امام مالک جیسے محدثین شامل ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن معین رحمہم اللہ جیسے ائمہ حدیث نے آپ کی شاگردی اختیار کی ہے۔ 135 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 198 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا بھی شمار طبقہ تاسعہ سے ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی مرویات ہیں۔ یہ مختصر تعارف تھا ان محدثین کا جن کی باتیں، جن کے اقوال ائمہ محدثین کے نزدیک مسلم ہے، ان کی بات حجت ہے۔ باب وجوب الروایہ عن الثقات و ترک الکذابین
والتحذیر من الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے ثقات سے روایت کرنے اور جھوٹوں سے روایت کو ترک کر دینے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے سے ڈرانے کا باب۔ وَعْلَمْ وفقك اللہ تعالی ان الواجب علی کل احد عرف التمییز بین صحیح الروایات وسقیمها وثقات الناقلین لها من المتہمین اللہ یروی منها الا ما عرف صحت مخارجہ والستارۃ فی ناقلیہ وان یتقی منها ما کان منها عن اہل التہم والمعاندین من اہل البدع۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس عبارت سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس راوی میں اس بات کی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ میں امتیاز کر سکتا ہے اور اسے ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی معرفت حاصل ہے، تو اسے صرف انہی احادیث کو ذکر کرنا چاہیے جن کے راوی عادل اور تام ضبط ہوں، یعنی ان احادیث کا کوئی بھی راوی جھوٹ سے متہم اور بدعتی نہ ہو، اور جس حدیث کا راوی جھوٹ سے متہم ہو، بدعتی اور مخالف سنت ہو، اس کی حدیث کے بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ عوام الناس جو صحیح اور غیر صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے، لازم ہے کہ ان کے سامنے صحیح احادیث بیان کی جائیں، ضعیف اور منکر احادیث عوام کے سامنے بیان کرنا ناجائز ہے اور ان کے ساتھ خیانت ہے۔ اس عبارت سے یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ان الواجب علی کل احد، کہ تم جان لو اللہ تمہیں توفیق بخشے کہ جسے صحیح اور ضعیف روایت میں تمیز اور ثقہ اور متہم راویوں کی شناخت ہو، اس پر ضروری ہے کہ لا یروی منہا الا ما عرف صحت مخارج، کہ اس پر ضروری ہے کہ صرف انہی احادیث کی روایت کرے جو از روی اصل کے صحیح ہوں، اور اس کی روایت کرنے والے وہ راوی ہوں کہ جن کا عیب فاش نہ ہو، ستارہ فی ناقلی کا مطلب، اور ان راویوں کی روایت سے احتراز کرے، وَأَن يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، کہ ان راویوں کی روایت سے احتراز کرے جو جھوٹ سے متہم ہیں اور بغض و عناد رکھنے والے بدعتیوں میں سے۔ اس عبارت میں چند الفاظ ایسے آئے ہیں جن کی توضیح بھی ضروری ہے، کہ ایک لفظ ہے ستارہ فی ناقلی۔ ستارہ فی ناقلی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہر حال کے اعتبار سے عادل ہوں لیکن باطنی اعتبار سے ان کی عدالت حیز خفا میں ہو، یعنی معلوم نہ ہو۔ محدثین کی اصطلاح میں اس قسم کے راوی کو مستور کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ما کان منہا ان اہل التہم، یعنی اہل تہم، متہم راوی، اس سے مراد وہ راوی ہیں جن پر آپسی گفتگو اور بات چیت میں جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہو، کہ وہ اپنی آپسی گفتگو میں جھوٹ بولتے ہوں لیکن حدیث نبوی میں ان کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، تو انہیں متہم کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے متہم بالکذب راوی کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہے کہ راوی ایسی حدیث بیان کرے جو اصول دین کے خلاف ہو۔ نمبر دو، راوی آپسی بات چیت میں کذب بیانی میں مشہور ہو، اگرچہ حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ ایسے راوی کی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے والمعاندین من اہل البدع، اس سے مراد وہ راوی ہے جو عناداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت امور کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوں۔ بدعت کی چند قسمیں ہیں، یعنی ایک تو ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ ایسے امور کا اعتقاد رکھنا جن سے کفر لازم ہو، جیسے ختم نبوت کے انکار کا اعتقاد۔
بدعت مفسقہ ایسی باتوں کا اعتقاد رکھنا جن سے فسق لازم ہو، جیسے جھوٹ بولنے کا اعتقاد۔ بدعت مکفرہ کا حکم یہ ہے کہ بدعت مکفرہ کے مبتدی کی روایت کے رد و قبول میں 3 اقوال ہیں۔ بدعت مکفرہ کے مبتدی کی روایت ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً مردود ہے اور غیر معتبر ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ بدعت مکفرہ کے مبتدی کی روایت مطلقاً مقبول ہے، خواہ جھوٹ کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر بدعت مکفرہ کا مبتدی اپنے مذہب کی تائید میں جھوٹ بولنے کے جواز کا معتقد نہ ہو تو اس کی روایت مقبول ہے، ورنہ اس کی روایت مردود ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں بدعت مکفرہ کے حکم کے بارے میں۔ اب یہ سنیں علامہ ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بدعت مکفرہ کے حکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر بدعت مکفرہ کے مبتدی کی روایت کو مطلقاً رد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر حریف اپنے مقابل کو بدعتی سمجھتا ہے۔ آپ نے نزہۃ النظر میں بھی یہ پڑھا ہوگا، بلکہ کبھی مبالغہ کر کے فریق مخالف پر کفر کا فتویٰ بھی عائد کر دیتا ہے۔ لہذا اگر مستلزم کفر بدعت کی بنا پر حدیث مطلقاً مردود ہو جائے تو پھر کسی کی حدیث مقبول نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں علامہ ابن حجر کے ارشاد کے مطابق معتبر قول یہی ہے کہ ہر بدعتی کی روایت غیر مقبول نہیں ہے، بلکہ اسی بدعتی کی روایت غیر مقبول ہے جو ان ضروریات دین کا منکر ہو جو شرع سے تواتراً منقول ہوں، یا حکم متواتر شرعی کا انکار کر کے اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہو۔ لیکن جس بدعتی میں یہ باتیں نہ پائی جائیں اور وہ صاحب ضبط و تقویٰ ہو تو اس کی حدیث کے قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ بدعت مفسقہ کا حکم، ایسی بدعت جو فسق کو مستلزم ہو، کفر کو مستلزم نہ ہو، اس کے مبتدی کی روایت کے رد و قبول میں بھی 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ ایسے مبتدا کی حدیث مطلقاً غیر مقبول ہے، خواہ وہ کسی بدعت کی طرف داعی ہو یا نہ ہو، خواہ کذب کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کیونکہ ایسے بدعتی کی روایت لینے میں اس کی تشہیر اور تعظیم لازم آتی ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایسے مبتدی کی حدیث مطلقاً مقبول ہے، خواہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی ہو یا نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تائید و توثیق کے لیے جھوٹ کے حلال ہونے کا معتقد نہ ہو، ورنہ اس کی حدیث غیر مقبول ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بدعت کا داعی اور مبلغ نہ ہو تو اس کی روایت مقبول ہے، تاہم اگر وہ ایسی حدیث بیان کرے جو اس کی بدعت کی تقویت کا باعث ہو تو مذہب مختار کے مطابق اس کی حدیث مردود ہوگی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور امام ابو داؤد کے استاذ حافظ ابو اسحاق ابراہیم نے اور امام نسائی نے بھی اسی کی صراحت فرمائی ہے۔ علامہ نووی کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا بدعتی جس کی بدعت نے اسے کفر تک پہنچا دیا ہو اس کی روایت بالاتفاق مقبول نہیں ہے، اور جس کی بدعت کفر تک نہیں پہنچی ہو اس کی روایت قبول کرنے میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کی روایت مقبول ہے، بشرطے کہ وہ روایت اس کی بدعت کی تائید میں نہ ہو، اور صحیحین وغیرہ ہما میں بہت سی روایتیں ان لوگوں سے بھی منقول ہیں جو بدعت میں گرفتار تھے۔ اصل یہ ہے کہ جو بدعتی اناد رکھتا ہو، یعنی تعصب کی جھوٹی روایت اپنی تائید کے لیے نقل کرنا جائز رکھے، جیسے روافظ میں سے ایک فرقہ خطابیہ ہے جو اپنی قوم کے فائدے کے لیے جھوٹی گواہی دینا جائز رکھتا ہے، اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بدعتی سچا ہو
اور روایت میں اس کی عدالت معلوم ہو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ آج کے گفتگو کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔